عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین، مسلمان یعنی مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ بات صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم لوگ مسلمان اور مومن کہلائے جانے والے لوگ اس دین سے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، اس کی شریعت کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوگے، یستبدل قوما غیرکم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں، وہ تمہارے بجائے کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، کوئی اور قوم ہدایت یافتہ ہو جائے گی، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، صرف نام کے مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ اس شریعت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ آیت مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز اس آیت کے اندر اتنا صاف ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ نہیں کرو گے تو کسی اور کو میں لاؤں گا، وہ لوگ کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے، بلکہ چشم فلک نے وہ نظارے بھی دیکھے ہیں، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ واقعات بھی لکھے ہیں۔ خصوصاً تاتاریوں کا واقعہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جو فتنہ تھا تاتاریوں کا، مسلمانوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا تھا، گویا مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، گاجر مولی کی طرح وہ لوگ مسلمانوں کو کاٹتے تھے، دریا کے پانی کا رنگ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا، اتنا قتل عام مسلمانوں کا انہوں نے کیا تھا۔ اور اس زمانے میں ایسی بزدلی مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کی گئی تھی کہ ایک مرد بھی تاتاری عورت کے سامنے کمزور پڑ جاتا تھا، بزدل بن جاتا تھا۔ بازار میں راہ چلتے ہوئے اگر کوئی تاتاری عورت کسی مسلمان مرد کو دیکھ لیتی تو اس سے کہتی کہ تو ابھی تک زندہ ہے، تو یہی رخ، میں گھر سے ایک تلوار لا کر تجھے ذبح کرتی ہوں، تو وہ جا کر گھر سے تلوار لے کر آتی تھی۔ اتنے وقت میں اس مسلمان مرد کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہلے، وہ لا کر ذبح کر دیا کرتی تھی۔ ایسا خطرناک فتنہ تاتاریوں کا، ایسا قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا۔ لیکن پھر آگے کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ اس دنیا نے دیکھا کہ وہی تاتاری قوم بیک وقت پوری کی پوری مشرف باسلام ہوئی، اسلام کے اندر داخل ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے دین اور اسلام کی بڑی بڑی خدمات کی۔ اس طرح کے جو تاریخی واقعات ہیں، یہ ہم مسلمانوں کو خصوصاً جو حالت میں ہم جی رہے ہیں، جس طرح کے احوال ہمارے ملک میں ہیں اور جس طرح کے احوال عالم اسلام کے اندر ہیں، ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی ہو جانی چاہیے یہ ایک آیت۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یوں ریش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یوں ریش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بت خانے صنم خانے تھے جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا، پھر وہی لوگ کعبے کے نگہباں بن گئے۔ تو بہرحال میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر گویا مسلمانوں کو وارننگ دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی
اسلامی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تم بھی اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم آئے گی اور اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمات لے گا۔ اس آیت کی مختصر سی تشریح کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو حق اور باطل کی جنگ ارض مقدسہ ارض فلسطین کے اوپر جاری ہے، جس کو تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں، 700 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، شروع سے لے کر کے اب تک کی ساری کارگزاری ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ وہاں کے ویڈیوز کو دیکھا، وہاں کے احوال کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بالکل ابتدا کے اندر میں مختصر سی ایک سرگزشت سنانا چاہوں گا۔ بالکل ابتدا میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، مسلمانوں میں خوب جوش اور خوب ولولہ اور خوب جذبہ پیدا ہوا تھا، اور وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے، احتجاجات انہوں نے کیا اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ انہوں نے کیا، بائیکاٹ کی مستقل مہم چلائی۔ لیکن کب تک؟ کچھ دنوں تک چلا، پھر آخرکار ہر مرتبہ کی طرح مسلمانوں کا جذبہ سرد پڑ گیا اور آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں نے گویا کہ فلسطینی اور غزہ کے مظلومین کو بھلانا شروع کر دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا درمیان میں کہ ایران کی طرف سے کچھ حملے اسرائیل پر ہوئے، جب امت مسلمہ پھر سے جاگ گئی کہ چلیے ہمارے مظلومین، فلسطین کے مظلومین کا بدلہ کسی ملک نے تو لیا، اور پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں نے اس وقت کیا کیا چیزیں لکھی اور کیا کیا چیزیں اسٹیٹس پر لگائیں ایران کے تعلق سے۔ حالانکہ دانش مند حضرات ان کو یہ بتاتے رہے کہ یہ جو حملہ ہے خود ایران نے یہ نہیں کہا کہ میں فلسطین کے مظلومین کا بدلہ لے رہا ہوں، آپ کیوں اتنا ایران کی تعریف کے اندر مگن ہیں؟ لیکن بہرحال ان کو اس وقت کون سمجھا تھا، جوش اور جذبے کے اندر مست تھے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ایران کا جب چرچا ختم ہوا تو ایران کو بھی امت مسلمہ نے بھلا دیا اور غزہ اور فلسطین کے مظلومین کو بھی یکسر طور پر بھلا دیا۔ یہاں تک کہ اب تو کئی مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بے درج استعمال کر رہے ہیں، بلا جھجک استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اسی وقت کے اندر میں آپ کو اس تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہوں گا کہ ایسے مغربی ممالک جہاں پر اسلام کا گویا نام و نشان تک نہیں ہے، صرف اور صرف انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے تقاضے کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈ پر نکل آئے، سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی اپنی حکومتوں کو انہوں نے پریشرائز کیا، دباؤ بنایا کہ جو کچھ بھی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، انسانی اصولوں کے خلاف ہے۔ لہذا بحیثیت ملک کو آپ کو اس کے خلاف اپنا اختلاف ریکارڈ کروانا چاہیے، اسرائیل کے خلاف دباؤ بنانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ممالک کی طرف سے کوئی قابل ذکر دباؤ اب تک نہیں بن پایا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کئی افراد جو نہ مسلمان ہیں نہ اسلام کو جانتے ہیں، ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تعداد ہے جو اس قضیہ فلسطین کو لے کر کے بے چین ہوئی، ان کے دل نے، ان کے ضمیر کی آواز نے ان کو خاموش بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ وہ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجات انہوں نے کیے، ہر طرح کے احتجاج کیے، یہاں تک کہ انہوں نے بائیکاٹ تک کیا۔ یہ ہم نے دیکھا غیر مسلمان ملکوں کے اندر اور غیر مسلم لوگوں کے اندر کہ وہ بیداری اور صرف کیا ان کا ناطہ ہے غزہ کے مظلومین کے ساتھ؟ ہماری طرح ایمانی رشتہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف انسانیت کا رشتہ ہے۔ اس انسانیت کے رشتے کو لے کر کے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے رشتے کو لے کر کے ان کے ضمیر نے ان کو خاموش بیٹھنے نہیں دیا، وہ مجبور ہوئے احتجاج کرنے کے اوپر، وہ مجبور ہوئے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کے اوپر، وہ مجبور ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالنے اور دباؤ ڈالنے کے اوپر۔ اب میں آپ کو اس سے آگے لے کر چلتا ہوں۔
جب اس سے بھی بات نہیں بنی، کوئی قابل ذکر نتیجہ اس سے نہیں نکل پایا، تو الگ الگ ممالک کے رہنے والے لوگ جن کا دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، رنگ و نسل الگ ہے، جن کی زبانیں الگ ہیں، ایسے 46 تقریباً 46 ممالک کے لوگوں نے مل کر کے ایک موومنٹ بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا گلوبل سموتھ فلوٹیلا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، اور معاف کیجئے گا وہ اس وجہ سے نہیں جانتے ہوں گے کہ ہماری عیش و عشرت والی زندگی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو مظلومین ہیں ان کے تعلق سے کچھ وقت نکال پائیں، بالکل اجازت نہیں دیتی۔ ہماری سستی اور ہماری غفلت اور ہماری کاہلی والی جو زندگی ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کم از کم ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ یہ تو بہت دور کی بات کرنے کی، ہم تو اپڈیٹ بھی نہیں ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ یہ جو موومنٹ بنا ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے، اس کا ترجمہ ہم اردو کے اندر یوں کر سکتے ہیں کہ عالمی کاروان استقامت۔ دیکھیے کیسا نام انہوں نے دیا ہے، عالمی کاروان استقامت، یعنی ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ، ایک ایسا موومنٹ جو کہ ڈٹا ہوا ہے استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو لے کر کے، اپنے مقصد کو لے کر کے، کہ یا تو اس راستے کے اندر ہمارا مشن پورا ہوگا یا یہ کہ ہماری جانیں چلی جائیں، اس کے بغیر ہم وہاں سے واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب تک تو ان کی تعداد تقریباً 70 سے 80 جہازوں کے اوپر مشتمل ہے، وہ لوگ نکل چکے ہیں، بس 1 یا 2 دن کے اندر ہمیں آخری فیصلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، وہ غزہ کو پہنچنے والے ہیں۔ تیونس سے یہ جماعت نکلی تھی، الگ الگ تقریباً 46 ممالک سے، آپ سوچ سکتے ہیں 46 ملک کے الگ الگ لوگ، الگ الگ جگہوں پر رہنے والے لوگ ایک جگہ پر متحد ہوئے اور ایک موومنٹ انہوں نے بنائی، جن کی زبانیں الگ ہیں، مذاہب الگ ہیں، سب کچھ الگ ہے، لیکن ان کا مقصد اور ان کا مشن صرف ایک ہے کہ انسانیت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل جیسے ظالم و جابر کی طرف سے، وہ جو ہے غزہ کے اوپر جو حصار انہوں نے باندھا ہے وہاں جا کر ہم سیز فائر کر دیں اور ہم ان کو دوائیں پہنچائیں، غذائی اشیاء ان بھوکے اور پیاسے مظلومین تک ہم پہنچا سکیں۔ صرف یہ ایک مقصد کو لے کر وہ جمع ہوئے۔ اور اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قافلہ رواں دواں ہے اپنے مشن کو لے کر کے اپنی منزل کی طرف، آپ یقین نہیں کریں گے 70 to 80% اس کے اندر نان مسلم، غیر مسلم لوگ ہیں جن کا ایمان اور اسلام سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انسانیت کی ہمدردی کو لے کر کے وہ لوگ نکلے ہیں۔ اور کیسے نکلے ہیں؟ کسی طرح کے کوئی وسائل نہیں ہیں، کسی طرح کے کوئی ویپنز اور ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس سے بچ سکے، لیکن یہ سارے کے سارے حملے، یہ ساری کی ساری رکاوٹیں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہر ایک اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، ہر ایک کا جذبہ، ہر ایک کا ولولہ، ہر ایک کی استقامت قابل دید بلکہ قابل تقلید ہے ہم جیسوں کے لیے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساری انسانیت کی طرف سے گویا فرض کفارہ وہ ادا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو دھمکیاں اسرائیل نے دی تھی 2-3 روز قبل کچھ جہازوں کے اوپر ڈرون حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہمارے سامنے ایسا ہے کہ کسی ایک کشتی والوں نے بلکہ کسی ایک فرد نے جو اس جماعت کے اندر ہے اپنا ارادہ بدل لیا ہو اور وہاں سے اپنا رخ واپس کر لیا ہو، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے ویڈیوز انفرادی طور پر بھی آتے ہیں اور ہر ایک اپنے مشن کو لے کر کے اب تک بھی استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ اور ان جیالوں کا، ان باہمت لوگوں کا جس کے اندر نوجوان بھی ہیں، جس کے اندر بزرگ لوگ بھی ہیں، اور ڈاکٹرز، انجینئرز لوگ ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، اداکار جیسے لوگ اس کے اندر ہیں، جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور ایمان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف اور صرف انسانیت کے ناطے وہ لوگ نکلے ہیں۔ ایک طرف یہ قافلہ ہے
جو اپنے ضمیر کی آواز پر مجبور ہو کر کے نکل پڑا ہے سر پر کفن باندھے، اور دوسری طرف ہمارا OIC کا اجلاس ہے۔ اجلاس انہوں نے بلایا، جب قطر پر حملہ ہوا تو سارے کے سارے مسلم ممالک کا انہوں نے اجلاس بلایا۔ اب اجلاس بلانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چلو آخر کار اب تو سارے کے سارے مسلم ممالک متحد ہو کر کے کوئی ایک آخری فیصلہ لیں گے، لیکن وہاں بھی وہی ہوا کہ صرف بیان بازی اور تبصرے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا۔ حالانکہ ان ممالک کے پاس ساری کی ساری قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں۔ ان سارے اسباب اور وسائل کے ساتھ یہ ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھ کر صرف اور صرف مشورے کرتے رہ گئے، اور یہ لوگ جو ایمان اور اسلام سے بھی آراستہ نہیں ہے، اپنے سر پر کفن باندھے ہوئے سیز فائر کا ارادہ لے کر نکل پڑے۔ یہ سارے کے سارے حالات ہیں جس کی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آتی ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ حضرات کے سامنے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر تم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے احکام سے اعراض کرو گے، دین پر نہیں چلو گے، دینی احکامات کے اوپر نہیں چلو گے، تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں شاید کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کرے گا، پھر وہ تم جیسے بزدل اور ناکارہ نہیں ہوں گے، پھر وہ تم جیسے صرف نام کے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں ہدایت نصیب فرمائے گا، جب وہ مشرف باسلام ہوں گے، تو وہ نام کے ساتھ ساتھ کام کے مسلمان بنیں، دین کے احکامات پر 100% عمل کر کے بتائیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ان سارے صورتحال کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہمیں ہر ایک کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم حقیقی ایمان والے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان کامل ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں کہ مومن اور مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بستے ہوں، ان کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا الجسد کلہ، کہ اگر جسم کی کسی ایک عضو کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گویا سارے کے سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر آنکھ کو درد ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ چل بھائی آنکھ کے اندر تکلیف ہو رہی ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا، بلکہ جسم کے سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، جو لوگ وہاں پر بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو بیوہ جن کا گھر اجڑ گیا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے، جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں کئی دنوں سے، کیا ان کا درد، کیا وہ کسک میں اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہوں؟ اگر نہیں ہے مجھے احساس تو پھر میں کامل ایمان والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے، اور دوسری حدیث جو میں نے کہا وَإِن مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا والی، اس کے اندر تو ہم لوگ یہ کہہ کر خاموش رہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمارے اندر استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھیں، اور یہ دل سے برا سمجھنا بھی ایمان کا گویا آخری حصہ ہے، آخری درجہ ہے۔ لیکن میں یہ بات آج پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم دل سے بھی برا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم دل سے برا سمجھتے ہوتے تو ہمارا دل ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے اندر، جن کے ہاتھ اور پیر بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنے باریک ہو گئے کہ ساری کی ساری ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کیا اگر میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی تب بھی میں اپنی عیش و عشرت والی زندگی کے اندر مگن رہتا؟ کیا کبھی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے کہ میں رات کو موبائل لے کر کے ہم سوئے ہوں اور ریلز ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، درمیان میں کوئی ویڈیو اسرائیلی اور فلسطینی اور غزہ کے مظلومین کو لے کر آتی ہو اور ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہو، ہم بستر چھوڑ کر کے، موبائل چھوڑ کر کے اڑ جاتے ہوں اور مصلی کے اوپر جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان مظلومین جو ہمارے ایمانی اخوت ہمارے اندر درمیان میں ہے، جو ہمارے ایمانی بھائی ہیں، کیا ہم ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو دوستو جان لو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں،
ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اور اخیراً میں اپنے پورے موضوع کو یہاں سے سمٹتا ہوں، ہمیں اپنے حالت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بائیکاٹ والی مہم کو پرزور طریقے سے انجام دینا چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، روزے رکھ کر کے، صدقات نکال کر کے، مسجدوں میں اعتکاف کر کے ان مظلومین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، خصوصاً اس قافلے کے لیے دعا کرنی چاہیے جس قافلے نے بغیر ایمان اور بغیر اسلامی تعلیمات کے صرف اپنے ضمیر کی آواز پر سر پر کفن باندھ کر جو نکل پڑے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اتنا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تب بھی مجھے امید ہے کہ کم از کم ایمان کے آخری درجے کے اندر تو ہم شامل ہو جائیں گے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات کی سنت